بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، عرض یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہمیں کافی سفر کرنے کا موقع ملا، بائی روڈ اور مختلف چھوٹے چھوٹے قصبات میں جاتے رہے۔ سچی بات ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ تو 2-3 باتیں کرتی پائی گئی: مہنگائی مہنگائی مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم و ستم اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ ہمارے چونکہ ٹیلی ویژن ہے، 24 گھنٹے چلنا ہے، 24/7 جو انگریزی میں بڑا ہے کہ جی مسلم لیگیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور بس پتہ نہیں کیا پٹاری میں اس سے نکلنا ہے۔ تو میاں صاحب کے ساتھ تمہیں یاد ہوگا یہی ٹریولز کے سلسلے میں ہی 20 ستمبر کو ہم راجن پور گئے تھے۔ اس وقت ایک بہت اچھا واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے وہ جانے سے کچھ ہی روز پہلے گئے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب پیر پگاڑا صاحب سے ملنے۔ تو میں نے ان سے اسی کانٹیکسٹ میں پوچھا، انہوں نے کیا کہا وہ سن لیں اور پھر آگے اس کے بعد تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو مرجر ہے پیر پگاڑا اور آپ کے پرانے دوستوں کا، اسی کا ایک شاخسانہ ہے اور رہی صحیح کسر آ کے مشرف صاحب پوری کر دیں گے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب اور پھر جو ابھی آپ نے کل پرسوں دیکھا ہے کاف لیگ کا آپس میں ضم ہونا، اس میں میں تبصرہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے اس مرجر کے اندر جو کاف اور فنکشنل لیگ کا جو ہے ہوا ہے، اس میں کہا کہ اگر میاں نواز شریف آئیں تو ان کو خوش آمدید۔ تو یہ یعنی کیسی تجویز آپ کو لگی؟ میاں صاحب تو ہنس گئے، لیکن وہ اس وقت تو جس بات پہ بات کرنے کو بھی تیار نہ تھے، وہ آج جمالی صاحب سے مل گئے۔ عملاً باقاعدہ یونیفیکیشن کے لیے کام کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ بھی اٹسیلف ایک بریک تھرو ہے۔ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی، جنہوں نے آج میاں نواز شریف صاحب سے وہاں پر رائے ونڈ میں ملاقات کی ان کے فارم ہاؤس میں، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم جی جمالی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویسار بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم نے آپ کو ڈھونڈ نکالا، لاہور میں آپ بہت خفیہ جگہ پہ کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خفیہ پہ نہیں ہے، دوست سے کہتے ہیں جی، لیکن پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا جمالی صاحب، کیسی رہی ملاقات؟ کیونکہ میاں صاحب جو ہیں، سچی بات ہے، برا نہ مانیے گا، آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اگر سر کوئی سبسٹینٹیو سالڈ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی نا سر، تو جتنا میں نے جرنلزم میں سیکھا ہے، میاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس میٹنگ کے بعد پھر پریس کو فیس کرتے، وہ انہوں نے نہیں کی۔ تو مجھے یہ لگا سر آپ صرف کھوسا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، معاملہ ٹال دیا گیا بس اچھی باتیں کر کے۔ نصرت بھائی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہماری گفتگو کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے چلی۔ ٹھیک، اس میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی، جیسے کہ آپ کے پروگرام میں پہلے آ چکا ہے۔ پہلے تو میاں صاحب ہنس کے جواب دے رہے تھے یا بات ہی نہیں کرتے رہے یا سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو میں نے ان کو یہ گزارش کی، میں نے کہا جی آپ ہم سے سینئر پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ کے بعد میں آیا، میرے بعد کبھی شجاعت آیا اور جس طریقے سے لائن لگی رہی اور سب کو مسلم لیگ کا لیبل لگا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنے۔ اب ہم تینوں سابق پرائم منسٹر ہو گئے، تو مسلم لیگ نے تو ایک لیبل لگا کے سب کو پرائم منسٹر بنوا دیا۔ ابھی آپ ہم شجاعت یا باقی مسلم لیگ کو کیا دے رہے ہیں؟ ان کا سٹانس بڑا پازیٹیو تھا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ کی مہربانی، میں آپ کی جدوجہد کو داد دیتا ہوں، اور یہ ہے کہ میں یہ ایسے معاملے ہیں جو ایک دن میں طے نہیں ہوتے، میں اپنی پارٹی والوں کو اعتماد میں لوں گا، ان سے بیٹھوں گا، ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے۔ تو جمالی صاحب کب تک دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جواب دیں گے؟ کوئی ٹائم فریم کے 1 ہفتہ 2 ہفتے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو خیر عید کی چھٹیاں ہی آ گئی ہیں نا، تو میں نے کہا یہ ابھی یہ ہے کہ عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، ہر ایک اپنے گاؤں میں چلا جاتا ہے، گھروں میں چلا جاتا ہے، تو تب تک اتنا ٹائم ان کو ضرور دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی والوں سے بات کریں۔ آخر پارٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، تو جمالی صاحب پارٹی کو اعتماد میں لے کر اس کے بعد جو بھی انہوں نے بات کرنی ہوگی
मिल बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। जमाली साहब को डायलॉग उनकी इतनी मेहरबानी है कि इतना टाइम दिया कि डायलॉग ओपन हम कर सके हैं। और मैं समझता हूँ ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक अच्छी चीज है। जमाली साहब, ये वक्त जो है ये मीर जफरुल्लाह जमाली को भी तो दिया गया हो सकता है ना। एक मुस्लिम लीग के पैगाम देखें, आपकी अपनी एक इज्जत है, लोग आपके साथ जो है ना उस तरह की दुश्मनी या तलखी वाला रवैया नहीं है। तो ये इज्जत, एहतराम, बातचीत जो है ये मीर जफरुल्लाह जमाली की ज़ात के लिए तो हो सकती है, हो सकता है उनके मिशन के लिए ना हो। नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं। यानी कि पुराने दोस्त भी रहे हैं, इकट्ठे सियासत भी की है, वज़रा आला भी अपने टेन्योर में इकट्ठे रहे हैं। क्योंकि जो उनकी अपनी रिजर्वेशन थी, जैसे कहा जाता है, मैंने कहा जी बात यह है कि चौधरी शिवराज साहब से मैं जब परसों मिला था, उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ ऐसी कोई तल्ख बातें हुई। मैंने कहा चौधरी साहब 15 साल तो आप रहे मियां साहब के साथ PMLN में जी, और वो तो फिर हमें पता नहीं कि जब काफ लीग बनी तो तकरीबन सारे PMLN से आए हुए थे। मैं वाहिद आदमी था जो नहीं था PMLN का। दुरुस्त। और इसी तरीके से काफ लीग से कुछ लोग हम ख्याल में चले गए। मैंने चौधरी साहब को कहा कि मैंने कहा आप इनको संभालें। बाकी जहाँ तक मियां साहब का ताल्लुक है या चौधरी साहबान का ताल्लुक है, ये तो 15-15 साल इकट्ठे रहे भाई, एक पार्टी में, एक कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर, प्रोविंसेस में। और जमाली साहब, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 2 करैक्टर और भी आते हैं ना, चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ साहब, तो वो भी तो मसला है ना। देखिए, शहबाज शरीफ के बड़े मियां नवाज शरीफ हैं, परवेज इलाही के बड़े चौधरी शुजात साहब हैं। छोटे कुछ भी बात करें, जिम्मेदारी बड़ों की होती है, उन्हों को निभाना पड़ता है। मैंने परसों चौधरी साहब को भी यही गुजारिश की थी इस्लामाबाद में, तो अगर छोटे कोई भी चीज कर जाएं तो बहरहाल ये है कि बड़ों पे जिम्मेदारी पड़ती है, या तो बड़े जिम्मेदारी उठाना छोड़ दें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुल्क के लिहाज से, मुल्की लिहाज से मैं उनके स्टेटमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, टेलीविजन पे देखता रहता हूँ, बाकी दोस्तों को भी देखता हूँ टेलीविजन में या अखबारों में। जो पाकिस्तान की हालत है, मैं समझता हूँ जो भी इस किस्म के पोस्ट होल्डर्स हैं उनको अपना किरदार बिल्कुल अदा करना चाहिए। लेकिन जमाली साहब का आज मियां साहब ने पूछा, आखिर क्या वो बुनियादी मुल्क को कौम का मफाद तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस इत्तेहाद में क्यों आए, ये उन्होंने पूछा कि हमारे लिए क्या इंसेंटिव है इस सारे इत्तेहाद के अंदर। वो तो आप तो सारे वो लोग हैं ना जमाली साहब जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ रहे। मियां साहब ने अपना कोई इंसेंटिव नहीं बताया, बाजी अल्फाज में नहीं, आपसे तो पूछा ना। मैंने उनको सिर्फ ये गुजारिश की, उन्होंने कहा भाई जो चीज पाकिस्तान के लिए जरूरत होगी हम उसको तरजीह देंगे, ये उन्होंने जरूर कहा। ठीक, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज है, और कोई भी जिम्मेदार शख्स इस पोजीशन में आके यही कह सकते। आखिरी सवाल जमाली साहब आपसे इजाजत देने से पहले, आप इस मुलाकात से मुतमईन हैं? आप समझते हैं आप जो मिशन लेकर गए उसकी तरफ ये एक पॉजिटिव मस्बत डेवलपमेंट है? भाई मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट न होती तो दरवाजे खुले न होते, डायलॉग न होता, तो मैं समझता हूँ कि ये पहला कदम है। और एक दिन में सारे मामला तय नहीं होते नुसरत जी, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। हम बेहतर इंसान कोशिश कर सकते हैं, कायल करने की कोशिश करेंगे, बाकी जिनका प्रीरोगेटिव है फैसले तो वही करेंगे। पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके पास चल के भी गया और जाता रहूंगा, और इनको सताता भी रहूंगा। बहुत 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 शुक्रिया जमाली साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। ये तो जमाली साहब का हो गया रवैया। राना सनाउल्लाह साहब बैठे तो पहला कदम राना सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब ने आज मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो लीग हैं उनको मुत्हिद करने के लिए पहला कदम उन्होंने उठा लिया है और आज मुलाकात हो गई है। बहुत पुरुम्मीद थे। क्या आप समझते हैं कि मामला इतना ही सादा है? देखिए, इसमें मामला इस तरह से है कि जो आज उनकी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक तो ये उनका ज़ाती एहतराम था जो उन्होंने आज टाइम मांगा और उन्हें मुलाकात के लिए मियां साहब ने जो है वहाँ पे बुला लिया।
باقی جہاں تک مسلم لیگوں کا معاملہ ہے، دیکھیں مسلم لیگ جو ہے وہ بطور جماعت تو ہمیشہ سے جو ہے وہ یعنی ڈرائنگ روموں کی جماعت تھی اور ڈکٹیٹروں کی باندھی تھی. یہ تو پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ میاں نواز شریف نے مسلم لیگ کو ایک عوامی جماعت بنایا اور اسے جو ہے وہ یعنی عام آدمی تک اور عوام تک لے کے گئے. تو اس وقت جو مسلم لیگ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے اور اس کے لیڈر جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب یا ان جیسے اور لوگ جن کا ان کا کردار رہا ہے اس آمریت میں اور وہ اس ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے ساتھ رہے ہیں، لیکن شاید ان کا کردار ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صرف نظر کیا جا سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر یہ واپس آنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کے لیے گنجائش موجود ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ایک آدھ نام؟ مثال کے طور پہ وہ لوگ شیخ رشید چلے میں بالکل شیخ رشید کا نام انہی ناموں میں سے ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور لیڈرشپ کے خلاف وہ اس قسم کی گفتگو کرتے رہے جو ناقابل برداشت تھی. ٹھیک بھی رانا صاحب، ہوا یہ 20 ستمبر کو ہم گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ راجن پور. جہاز میں گئے اور آئے، واپسی پہ ہی واز کائنڈ انہوں نے ہمیں انٹرویو بھی گرانٹ کیا، بہت ایکسکلوسیو. میں جب بھی ان سے مسلم لیگ کے اتحاد کی بات کرتا تھا تو وہ اپنے بڑے معنی خیز انداز میں مجھے کہتے تھے کہ نصرت صاحب اتحاد کون کرا رہا ہے. آپ تک کوئی اس بات کی اب بھنک آئی ہے کہ یہ ایک دم سے اچانک اتحاد کا کیوں بہت شور اٹھایا مسلم لیگ کیوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے ڈکٹیٹرشپ کا حصہ رہے ہیں پچھلے 8-10 سال، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب عوام نے انہیں بڑی بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے. جو انہوں نے کاف لیگ قائد اعظم کے نام پہ بنائی تھی اس کا اب کوئی مستقبل نہیں رہا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اب دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ میں آنا چاہتے ہیں. یہ اتحاد اتود کا سب جو ہے نا یہ صرف بہانہ ہے. رانا صاحب اس کا سیدھا طریقہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں رائے بن جائے اور بس بالکل، تو آخرکار یہی ہونا ہے، آخرکار یہی ہونا ہے. اس کے علاوہ اور میں نے اگر کل پرویز الہی کو بھیج دیا تو انہیں بھی قبول کر لیں گے کیا؟ نہیں، میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو کردار ہے وہ اتنا گھنونا ہے کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکے گا. نہیں کیا جا سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور خط جو لکھا ہے آصف زرداری صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے، اس خط کے مدرجات بھی ہمارے پاس ہیں، ان پہ بھی ڈسکس کریں گے اور باقی معاملات ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.